السلام علیکم ناظرین، میں محمد مزمل ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن پوائنٹ۔ ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان کا فلوپ جلسہ، اس کے بعد وسیم اختر کی بانی ایم کیو ایم پہ تنقید اور ایک شہید کارکن کا بہادر آباد پہ چڑھاؤ، شہید کارکن کی بیوہ کا بہادر آباد کے آفس پہ چڑھاؤ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اینالائسس کر رہے ہیں جلسے کا، اور جو بانی کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان لندن میں پراپرٹی کے اصول کے لیے کیس کر چکی ہے، اس کے بعد عدنان نامی شہید کارکن کی بیوہ نے جو آ کے وہاں پہ اپنی روداد سنائی، اس بارے میں کیا کہیں گے عبدالحمید صاحب؟ آئیے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو مزمل بھائی۔ پہلے تو آپ کے سوال کا جواب کہ ایم کیو ایم پاکستان کا فلوپ جلسہ، کیوں ایسا آپ کو لگتا ہے؟ وہ فلوپ نہیں تھا، جسے انہوں نے مینٹین کیا، جس تعداد میں خواتین آئی، مجھے لگتا ہے وہ بہتر جلسہ تھا۔ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اس پہ، لیکن آپ کو صرف شاید غصہ اس لیے کہ سوشل میڈیا کو اندر سے جو وجوہات سامنے آئی تو اس کو باہر کر دیا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عوام کے نہ آنے کی وجہ سے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیمیل کی وجہ سے عوام سوشل میڈیا کو باہر کر دیا۔ اور دوسری بات کہ وہ جو لیڈیز کا آپ بتا رہے ہیں ہونا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اس کے ہسبینڈ نے قربانی دی ہے، اپنی جان کی قربانی دی ہے، بالکل اس کو ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی صاحب جو ان کے رہنما ہیں، ان کو بالکل اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ جو پرانے ساتھی کارکنان ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تنظیم کسی ایک کی نہیں، سب اتنے کارکنان لیڈران کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرا سوال کیا تھا سر آپ کا؟ سر جو بانی پہ پراپرٹی کے اصول کے لیے جو کیس کیا ہوا ہے، پہلے کبھی ہم نے اب کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ وال چوکنگ ہم دیکھتے تھے کہ ون فادر ون نیشن، ٹھیک ہے، اور اپنا جب باپ تسلیم کر دیا، اب باپ کو بے گھر کرنے جا رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان۔ اچھا، اس پہ مزمل بھائی میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹکس ایک گھناؤنا کھیل ہے، اس میں پل میں کچھ تو دوسرے پل میں کچھ۔ وہی ایم کیو ایم آج اس کا الطاف حسین کا نظریہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اسے بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس کا نظریہ، اس کے الفاظ، ان کو نظریہ دیا بھی تو انہوں نے نا۔ ان کا کیا نظریہ؟ یہ دو پٹی والی چپل پہننے والے لوگ ہیں۔ آج بھی خالد مقبول صدیقی خود کے ایف کے گھر میں رہ رہا ہے، اپنا گھر میں کیوں نہیں رہ رہا؟ اپنا گھر پہلے بیچ دے، پھر بانی کا گھر خالی کروا لے۔ دیکھیں مزمل بھائی، پہلے تو الطاف حسین خود کو اس پوزیشن میں لائے نا کہ ان پر کیس کر سکے۔ ابھی یہ تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آئے نا، انہوں نے کیس کر دیا اس پہ۔ آپ مجھے بتائیں، الطاف حسین کو چھوڑو، کوئی ایک لیڈر ہے پاکستان میں جو سیاست میں اتنا بڑا نام، ایک منظم پارٹی کا رہنما ہو کے آج اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے رہنے کو؟ آج بھی وہ ایک کے ایف کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے بھائی، مگر میں تم چوروں کو کیوں دوں؟ جس نے اپنا نظریہ بیچا، مہاجروں کا ووٹ بیچا، منڈی میں بیٹھے جا کے منڈی میں ٹکوں پہ بکے، تمہیں میں کیوں دوں؟ یہ شہداء کا ہے جو اسیران جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیں گے، تم پہلے بیچ دو ہم دیں گے، صرف اس کا الطاف حسین کا ہی گھر کیوں؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو مجھے ہنسی آئی اس بات پہ کہ ایسا کوئی لیڈر جس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ دیکھیں وہ گھر ایم کیو ایم کا حصہ ہے، ایم کیو ایم کے پارٹی کے نام پر ہے، اس میں تو رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پارٹی کے نام پہ نہیں ہے نا، کے ایف پارٹی کا نام، خدمت خلق بھی پارٹ 2 ہے ایم کیو ایم کا۔ اور سیکنڈ یہ کہ اس کا، یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کا گھر نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے۔ جو پس منظر کیا ہے کچھ ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سامنے نہیں ہے۔ ایسے تو ایوان فیلڈ بھی نہیں تھے نا، میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بھی تو نعرہ ہم نے سنا تھا نا۔ میرے باپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو دوسرا بھائی بولتا ہے میرا باپ ایک خاندانی زمیندار تھا، یہ بھی تو ہم نے سنے تھا نا یہ دن۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کی پراپرٹی بھی نکل کر سامنے آئے گی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ نہیں ہوتا، سیاست میں سب کچھ بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے، پس پردہ کیا ہے واللہ عالم۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جس پراپرٹی میں ایم کیو ایم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے، بلکہ پاکستان سے پیسے باہر یہاں سے دیے گئے، بھیجے گئے، تو اس میں اس کا اکیلے کا حق نہیں ہے۔ اس کارکنان، لاکھوں کارکنان کے خون شامل ہیں، تو اس لاکھوں کارکنان کا ہی حق ہے۔
मजीद कुछ? नहीं, MKM पाकिस्तान अगर इतनी ही महाजिरों की नुमाइंदा जमात बन रही है, बानी को माइनस करने के बाद अब ये जो हज़ारों कारकुनान असीरान जेलों में पड़े हुए हैं, उन पे केसेस हैं मुख्तलिफ, उनके लिए वकील मैसर नहीं है, तो इनका इस कामों में मसरूफ़ होने के बजाय जाके उन असीरान की जाके देखें कि असीरान किस तरह है, उनको वकील लेके दें या अपनी शाहाना जिंदगी वो ये तो वही हुआ ना, देहात के वडेरों पे तंकीद, शहरी वडेरे खुद बन के बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका नज़रिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनके खिलाफ, थोड़ा आपका सख्त नज़र से देख रहे हैं इन्हें, ऐसा नहीं है। देखो उस दिन आपने कहा ये जलसा फ्लॉप कर, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो बाप का नहीं वो किसी का नहीं। नहीं, वो बाप को नहीं बोलते थे, रूहानी बाप बोलते थे। तो कुछ ऐसे कारकुनान आज भी हैं जो जिन इल्ताफ़ हुसैन की पॉलिसियों से इख्तलाफ है, इल्ताफ़ हुसैन से इख्तलाफ नहीं है, उस पर आज भी कायम व दायम है। लेकिन मेरे जैसा बंदा भी ये मानता है कि उसकी पॉलिसी जो ना ठीक नहीं है। बाकी सियासत इसमें वो उतार चढ़ाव वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। और दूसरा वो कारकुनान की जो जेलों में सजाएं भुगत रहे हैं या हॉस्पिटल में, सजाएं तो नहीं हुई ना अभी, उन पर साबित ही कुछ साबित नहीं, मैं भी यही कहने वाला कि उन पर साबित नहीं हो पाया। और कुछ इसके अलावा कुछ तो वकील तो करके देना MKM पाकिस्तान हक है ना, वो उन्हीं के लिए कुर्बानियां दी हैं, MKM के कुर्बानी। आज जो वजारतों के गवर्नरशिप के मज़े उड़ा रहे हैं या जो मज़े उड़ा चुके हैं, तो ये सब तो मेहनत तो उन कारकुनान और असीरान उन शहदा की है ना, इनकी मेहनत तो कुछ नहीं है ना। इनकी तो यही है आज वो शहरी वडेरे बन के बैठे हैं, उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए और रखेंगे, आगे आगे रखेंगे। इन्होंने अपनी सियासत से बहुत कुछ सीखा भी है, मुझे ऐसा लगता है। आप जलसे की तकरारी सुन रहे हो लीडरान की MKM पाकिस्तान के, क्या इन्होंने तकरीबन अपने उससे ना सीखा भी है, ऐसा नहीं है, और मजीद भी सीखेंगे। जैसे अभी इमरान खान के साथ थे पहले, बाद में उस हुकूमत से अलग भी हो गए, लेकिन उससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। आपको लगता नहीं महाजिर का माइंडेड बेचा इन लोगों ने? बेचैन वाले लफ्ज़ पे मैं नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने जो हुकूमत से अलहदगी की वो सही नहीं था, तरीकाकार ठीक नहीं था, या वो वक्त ठीक नहीं था। अगर आप इन्होंने अलहदगी करनी थी तो आगे पीछे कर लेते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्तों में और मजीद बेहतरी करेंगे, पार्टी डिसिप्लिन को कायम करेंगे, और फिर ये MKM इसी तरह जगमगाएगी जिसे बानी MKM के दौर में जगमगाती थी। पूरे कराची में नहीं बल्कि सिंध के शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़े काम किए हैं। जितने नेगेटिविटी इसकी पार्टी के खिलाफ है तो पॉजिटिव भी इतने हैं। अब आप शेर कायद को देख लें, आप कचरे के हालात देखें, आप कचरा कुंडी बना दिया गया तो ये दोबारा हफ्ता सफाई मुहिम मनाए ना, जिस तरह बानी MKM अल्ताफ हुसैन ने मनाया था। नहीं, ये हफ्ता इतवार बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। हफ्ता सफाई नहीं, हफ्ता इतवार 2 दिन बनाएंगे। अच्छा, मैं आखिरी आपसे सवाल करने जा रहा हूँ अब्दुल हमीद साहब कि ठीक है आपने बानी को माइनस कर दिया, उसके पहले उसके नज़रिए पे आके ये पार्टी बनी, अब उसके नज़रिए आपको समझ में नहीं आया, आपने हटा दिया, मगर जिस बंदे ने आपको नज़रिया दिया, ये सियासी कद दिया, अब उन पे तनकीद मेरे हिसाब से तो नहीं बनती ना, खामोश हो जाए, उस पर बात करना छोड़ दें, तनकीद तो नहीं बनती ना। आखिरी सवाल का देखो थोड़ा सा जवाब लंबा होगा आपका। पहला तो मैं इख्तलाफ ये करूँगा कि एक बंदे का नज़रिया नहीं था, ये APMSO महाजिर पूरे महाजिर ऑर्गेनाइजेशन का नज़रिया था, किसी एक पर्सन के नज़रिए पर ये पार्टी नहीं बनी थी। दूसरी बात ये कि अल्ताफ हुसैन ने अपने साथ जो उस वक्त तरीके का जो काफिला बना था, अपने साथ चलने वालों के साथ भी तो पीठ में छुरा घोपा था ना। आप ये भी तो याद रखें ना कि अब उससे टूट कर काफ़ी MKM की जमातें बनी, हकीकी भी उसी का पार्ट था ना। महाजिरीन काफ़ी सारे उन पर तशद्दुद किया गया, या XYZ मंसूब है, भले साबित हो ना हो, तो वो भी तो एक पार्टी का हिस्सा नहीं था जिसने अल्ताफ हुसैन ने अपने साथ चलने वालों के साथ किया। आज MKM पाकिस्तान ने वो इनके एक दौर था ना, वो रिपीट हो रहा है। तो ये वैसे जो बीज अल्ताफ हुसैन ने बोया था आज उसे खुद काटना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे अब्दुल हमीद भाई। इनका नज़रिया मैं डिसएग्री करता हूँ इनके नज़रिए से या नहीं करता हूँ, वो अलग है, इनका अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। यकीनन बानी एक MKM जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, और आज जो पटिशन दानिश नामी शहरी ने, दानिश तस्लीम नाम के शहरी ने दायर की थी, उस पर भी फैसला आ गया है, या उस पर जो समाअत हुई है उसकी अपडेट
ہمارے پاس اب چند ہی دیر میں کچھ ہی دیر میں آ جائے گی، پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے. آپ فیصلہ کریں کہ اس میں عبدالحمید صاحب نے جو اپنی رائے پیش کی ہے کیا یہ حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں ہے. جی اپنا کچھ کہنا چاہتے ہیں سر؟ نظریہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. نظریہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں الطاف حسین سے شکایت نہیں ہے، الطاف حسین کی پالیسی سے شکایت ہے. الطاف حسین کو آج بھی لوگ دل و جان سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. وہ کچھ بھی ہو، مہاجر کے دلوں میں راج کیا انہوں نے اور کرتے رہیں گے. الطاف حسین کی پالیسیز ہے، وہ بھی چند پالیسی سے اختلاف ہے. عام جلسے میں جب ہم گئے تھے، عام ورکر جتنا بھی تھا، گیٹ پہ ڈوٹیاں دینے والا، جس بھی وہ جو گاڑیاں آ رہی تھی لیڈیز کو لے کے، ان میں بھی الطاف حسین کے ترانے چل رہے تھے، اور کارکنان بھی باہر جو ہے نا صرف الطاف حسین ہی کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہے، کرتے ہیں لوگ، بالکل کرتے ہیں. تو یہ پارٹی لیڈران میں بھی کرتے ہوں گے اس کے نام سے. وہ پارٹی سے الطاف حسین کی ذات سے تو میں نے کہا نا کہ اختلاف نہیں ہے، پالیسی سے ہو سکتا ہے. ایک گھر میں باپ بیٹی کی بھی لڑائی ہوتی ہے نا، اگر اس لڑائی کو نظر انداز کر کے تو کنبہ بنتا ہے. یہ بھی بنے گا دوبارہ انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ فیصلہ کریے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریے، ہماری فیملی کا حصہ بنیے. اور فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے ایک اور ولاگ بنا کے ہم آپ کو دیں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.